تاکہ ان کو سنیں، پڑھیں، غور کریں انہوں نے کیا، کس طرح سے انہوں نے اللہ کے حکم کو کس طرح پر، کتنی باریکیوں کے اندر، کتنی مشکلات کے اندر پورا کیا۔ دوستوں بھائیوں کو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جب اللہ کے حکم پر جمے اور جم گئے اور باطل سارا کٹھا ہو کر کے ان کے خلاف کھڑا ہو گیا، تو وہ اللہ کے امر پر جمے رہے، ذرہ برابر بھی ان کے دل کے اندر کہ باطل کے طرف فرق مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں آیا۔ ہر وقت اللہ پاک کی عظمت پر، اللہ کی بڑائی پر، اللہ سے ہونے پر اتنا یقین جم گیا تھا کہ اسی ایک بار اللہ شریف اللہ کے اوپر ان کا یقین آ گیا تھا۔ اور جب انہوں نے ان کو ڈرایا، دھمکایا، پھر یہ کیا کہ ان کے لیے ایک بہت بڑی آگ تیار کی، ایک بڑی آگ تیار کی اور ان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا۔ اب سوال اللہ سے بولو، تو وہ ایک اللہ سے ان کی نگاہ ہٹی نہیں، جہاں تک کہ فرشتے آسمان سے آ گئے، ابراہیم کیا ہم آپ کی کچھ مدد کر سکتے ہیں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ کو اللہ نے بھیجا ہے؟ فرمایا ہم ان سے اجازت لے کر کے آئے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرا ابراہیم جو کہے وہ کر لو۔ تو اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے بھی روح موڑ لیا اور فرمایا وَأَمَّا إِلَيْكَ فَلَا، تم سے ذرہ برابر بھی حاجت نہیں رکھتا، مجھے میرے اللہ پر چھوڑ دو۔ یہ سامنے آگ نظر آ رہی ہے، چاروں طرف باطل چھایا ہوا ہے، یہ سب میری نگاہ میں ایک ہے، ایک اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، اس مخلوق سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہر جو میرے ساتھ، فرشتوں کو بھی یہ سامنے سے آتا ہے۔ تو دوستوں بھائیوں بزرگوں، یہ بات ہم اور آپ تک قرآن عظیم میں پہنچانے کے لیے اس وقت اللہ پاک نے دکھائی کہ امت پیچھے آنے والی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان قربانیوں کے اوپر ایک زمانہ آنے والا ہے، ان میں امت آئے گی جیسے آپ اور ہم، تو ان کے دلوں کا بھی یقین ایسے ہو جائے یہ واقعات جس کے ہمارے سامنے آ گئے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب انہوں نے اپنا پورا زور لگا کے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا، تو اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جاؤ، ایسی ٹھنڈی نہیں، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جائے۔ تو وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی۔ دوستو بھائیو بزرگوں، اللہ رب العزت کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں سب کے بغیر، اور سارا غیر اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ تو ساری جو جمع ہوئے مخلوق جو سب نے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے، ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر موجود ہے، اور آگ ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، بلکہ ان کے بدن کے ایک بار تک کو بھی نہیں جلایا، آگ نہیں جلایا، اللہ کا امر ہی نہیں تھا۔ یہ بھی سنا کہ شاید ان کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، تو آگ نے رسیاں تو جلا دی لیکن بدن کے بال کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ بعد میں کسی نے پوچھا، یہ بھی بات آتی ہے روایتوں میں کہ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے بعد میں سوال کیا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ کے اوپر زندگی کے کچھ اچھے دن گزرے کر فرما کہ وہ کون سے دن تھے؟ تو جواب نے ارشاد فرمایا کہ وہ دن تھے جو میرے آگ کے اندر گزرے۔ اب بتاؤ، اللہ رب العزت کی ذات ایسی عالی ذات ہے، صرف آگ کے اندر نہیں، چھری کے نیچے سے بھی بچا سکتے ہیں۔ اوپر سے تیز دھار کی چھری چل رہی ہے اور پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی قوت استعمال ہو رہی ہے، اللہ کے امر کو پورا کرنے کا جذبہ چل رہا ہے، حفاظت والے اللہ نے چھری کو حکم دیا ایک بار بھی نہیں کاٹنا اسماعیل کا، اور وہی چھری، وہی آگ، وہی جذبہ جب فرشتہ مینے کو لے کے آیا، ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے ایک طرف کر دیا، مینے کو نیچے لٹایا، وہی چھری پر جب چلائی تو وہ چل پڑی۔ ایسے ہی اللہ کی ذات دوستوں، اللہ سے ہونے کا یقین دلوں کے اندر آ جائے۔ واقعات کثرت سے بھرے ہوئے ہیں، تو یہ واقعات ہماری عبرت کے لیے ہیں اور ہمارے یقینوں کو مضبوط کرنے کے لیے۔ حضرت عزیر علیہ السلام جا رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں، خچر پر سوار ہیں، ان کے پاس کھانا بھی ہے، پانی بھی ان کے پاس، اور وہ جب ایک بستی پر جب گزر ہوا
تو دیکھا وہ بستی دیواروں کے بل گری ہوئی ہے، چھتیں ٹوٹی ہوئی ہیں، دروازے اکھڑ کے ویران ویران جائے حد نظر تک ویرانے ہی ویرانے ہے، بستی اجڑی ہوئی ہے، کوئی زندگی کی اس میں حال نظر نہیں آ رہا۔ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، یا اللہ تو اس جہان کو بھی ایسا ویران کر کے پھر دوبارہ زندہ کرے گا، تو یہ کیسے ہوگا؟ یہ سوچتے ہی اللہ رب العزت نے ہمارے آپ کی عبرت کے لیے اور ہمیں آپ کا یقین بنانے کے لیے اللہ کرے کہ ان واقعات کو سننے کے بعد ہمارے دل کا وہ پکا یقین بن جائے گی اس وقت بھی جو حاضر ساری چیزیں جو چھوٹی ہیں یا بڑی ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا، ہوتا اللہ کی ذات سے۔ تو اب وہ ان کے اوپر موت کی سی کیفیت طاری ہو گئی۔ جب طاری ہو گئی تو پھر ان کو اللہ پاک نے اٹھایا تو سوال کیا کہ اے عزیر کتنی دیر تم اس حالت میں رہے؟ انہوں نے عرض کی یا اللہ ایک دن یا ایک دن سے زیادہ، پر میں 100 برس تمہارے اوپر گزر گئے۔ دیکھ اس بستی کو، تو بستی ساری آباد تھی، چہل پہل لگا ہوا تھا، گرما گرمی تھی اور لوگ تھے بستی میں آباد تھے۔ حیران ہو گیا، ابھی تو جڑی ہوئی تھی، ابھی کیسے آباد ہو گئی؟ اے ابراہیم اے عزیر ہم تو اس طرح سے ہی کرتے۔ پھر کہا دیکھ اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو۔ جب کھانے کی طرف متوجہ ہوئے اور دیکھا تو کھانا بالکل تر و تازہ، پانی اسی طرح صاف ستھرا سفید۔ تو اس کے بعد پھر اللہ رب العزت فرمایا سواری بھی تو دیکھ جس پر تو سوار ہو کے آیا۔ تو دائیں بائیں آگے پیچھے دور تک نگاہ پھیری، سواری کا کہیں نام و نشان نہیں، وہ خچر ہے ہی نہیں کہاں جس پر سوار ہو کے آئے تھے، یا لو تو ہے ہی نہیں کہ دیکھو میں تیرے سامنے اس کو بھی کیسے زندہ کرتا۔ تو آنے واحد کے اندر وہ 100 برس بیت گئے تھے اس خچر کے مردہ ہونے پر، اس کی ہڈیاں اور اس کی پسلیاں، اس کی کھول، اس کا سر اور ٹکڑے ٹکڑے کہیں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے۔ تو اللہ کے حکم سے وہ سارے ہڈیوں کے پرزے ٹکڑے ایک جگہ جمع ہو گئے اور ایک پنجرا تیار ہو گیا، اس پر گوشت چڑھا اور اس کے اوپر کھال آئی، بال نکلے، جانداری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، وہی خچر تھا۔ دیکھے اے عزیر ہم اس طرح سے زندہ کرتے ہیں۔ تو دوستوں بھائیوں بزرگوں، ہمارے دل کا یہ یقین بن جائے کہ اللہ رب العزت کرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ ایسے واقعات حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت مریم کو علیہ السلام کو، جبکہ اس کے اوپر بہت کم تھی، بہت چھوٹی سی بچی، ان کے سپورٹ کی تھی ان کے ماں باپ نے کہ یہ مسجد کی خدمت کے لیے ہے ہماری طرف سے، تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا، ایک کمرے میں بند کر لیا۔ وہ کمرے میں بند، تالا لگا، اور حضرت زکریا علیہ السلام متوجہ تھے مسجد کے، وہ تشریف لے جاتے تھے جہاں بھی چلے جاتے تھے۔ جب واپس آتے تھے، ہر دفعہ جب آتے تھے تو دروازہ چابی کھول کے اندر دیکھتے تو تازہ ترین پھل بے موسم کے وہاں پر رکھے ہوئے وہ پاتے تھے۔ ایک دم سے پوچھتے اے مریم یہ کہاں سے آیا آپ کے پاس؟ تو وہ عرض کرتی کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے آئے ہوئے۔ اب دروازہ بند، تارے لگے ہوئے، تو اللہ رب نے موسم کے پھل ان کے پاس پہنچا۔ اسی طرح سے حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں پر دعا مانگی، اے میرے اللہ میں بے اولاد ہوں، میری کوئی اولاد ہے نہیں، اور میری عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، میں تو عمر بڑھاپے کو پہنچ گیا ہوں، اور میری جو گھر والی ہے وہ بھی باز ہے، وہ بھی اولاد نہیں، اس کو بھی نہیں پیدا ہوتی، تو میں آپ سے جیسے تو نے مریم کو گویا کی اس کو بغیر موسم کے پھل اس کے سامنے اے اللہ اتار دیے، اے اللہ مجھ کو بھی اسی عمر میں ایسی حالت میں بھی آپ سے اولاد چاہتا ہوں۔ تو دعا قبول ہوئی، خوشخبری آئی کہ تیرا بیٹا ہوگا۔ پھر کہتے اللہ کیسے ہوگا؟ چلے میں نے اس کا نام بھی رکھ لیا یحییٰ، یہ اللہ نے رکھا۔ دنیا میں اگر کسی کا نام رکھا گیا زمین پر انسانوں کا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ نے رکھا، زکریا علیہ السلام کے بیٹے کا۔ ہم نے تو نام بھی رکھ لیا، تو کہتے ہیں کہ کیسے ہوگا؟ ایسا کوئی نشانی، فرمایا 3 دن تک تو کسی سے بات نہیں کر سکے گا۔ تو پھر وہ 3 دن ان کے اوپر ایسے ہی گزرے، ان سے کسی سے کلام نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر اللہ پاک نے زبان کھول دی 3 دن کے بعد۔ دوستوں بھائیوں بزرگوں، یہ سارے یہ کوئی ایک نہیں ہے، کتنے ہزاروں کیا اس سے بھی زیادہ کے واقعات ہیں، اور یہ ہمارے لیے ہے کہ ہمارا یہ دل میں یہ یقین بیٹھ جائے کہ اللہ کرنے والے ہیں۔ ایسی ایسی باتیں اب سارے علیہ السلام کی قوم
جب آپ ان کو دعوت دیتے تھے، اللہ کی طرف بلاتے تھے، اللہ کی بڑائی، اللہ پاک کی کبریائی یہ ان کے سامنے رکھتے تھے، اللہ ہی کرتے، اللہ کے سوا کوئی کر نہیں سکتا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کے احکامات پر چل لو، اللہ اس فانی دنیا میں بھی تمہاری حفاظت ہوگی، تمہیں سلامتی سے رکھیں گے، اور جب اس دنیا سے چلے جاؤ گے تو آگے ہمیشہ کا عالم جو ہے ان میں کامیابی ہوں۔ اور اگر ایسا نہیں ہوگا، اللہ کی نہیں، نہ اللہ کو مانو گے نہ اللہ کی مانو گے، تو پھر ایسا ہوگا کہ جب دنیا کے اندر بھی پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف یہ بھی گھیر لے گی، اور جب آگے جاؤ گے تو تمہارے اس کفر اور شرک کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ پکڑ آئے گی، جہنم کی وہ آگ آگے تیار ہے۔ اللہ اکبر، ایسی دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ترین آگ ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دنیا کی آگ تو انسان کے ظاہر کو جلاتی ہے، پہلے ظاہر، کھال، پھر گوشت، پھر ہڈی تک پہنچتی ہے۔ جہنم کی آگ دونوں طرف سے جلاتی ہے، اندر پہلے دل کو جلائے گی پھر ظاہر کو جلائے گی۔ کیا سخت ترین 70 گنا بھی زیادہ، اور اس آگ سے جو اس دنیا میں جس آگ کو ہم اپنے اوزار میں جو لوہے کی پلیٹوں کو کاٹتے ہیں، اس آگ سے، یہ چولہے میں جلنے والی آگ نہیں مراد، لوہے کی اتنی موٹی پلیٹ اور اس پہ وہ گیس کا سلنڈر، اس کو ایسے یوں پکڑو تو جب جیسے پانی کی طرح لوہا گر کے زمین پہ آ جائے، اس سے بھی 70 گنا دوستوں بزرگوں۔ اور انسان جو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور وہ مشرک، وہ کافر، کہ جس انسان کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سارا نظام بنایا ہوا ہے، اور جس کے کھانے کے انتظامات، سونے کے انتظامات، سانس ہم ہوا سے لیتے ہیں، پانی پیتے ہیں، پانی کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، ہمارے کپڑے، ہمارے غسل، ہمارے کھیتوں کی سیرابی، ہمارے جانوروں کو یہ سب پانی سے اللہ پاک کرتے ہیں۔ ہمارے دل کے اندر اتنی سی بھی بات، اتنا بڑا عالم، اگر پانی کے ایک گلاس کو ہم اپنے ہاتھ میں لے کے اپنے سامنے رکھیں تو غور تو ذرا کر لیں کہ یہ پانی جو میرے ہاتھ میں اس برتن کے اندر ہے کتنے ہزاروں میل کا سفر کر کے اب میرے پاس آئے۔ بتاؤ، سیب کو ہم اپنے ہاتھ میں لیں، پھر غور کریں کہ یہ جو جس درخت کے ساتھ یہ سیب لگا ہوا تھا، اس وقت وہ درخت کہاں پر ہے، کس علاقے میں، کس باغ کے اندر موجود ہے، اور جب اس درخت کے ساتھ اس سیب کا پھول جب ظاہر ہوا، اسی وقت سے اللہ پاک نے لکھ دیا کہ اس پھول کے بعد اس سے میوہ بنے گا، پھر وہ بڑا ہوگا، پھر وہ پکے گا، پھر وہ چلے گا، اس کے لیے انتظامات ہیں۔ ہوتے فلاں گھر کے اندر ایک بندہ پلنگ پہ بیٹھا ہوگا اور اس کے ہاتھ میں یہ پھل دیا جائے گا، وہ اس کو کھائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام چلتا ہے دنیا میں دوستوں بزرگوں بھائی۔ اللہ کے اوپر ہمارا یقین آ جائے، اللہ ہی سے ہم جڑ جائیں، اللہ کے عوامر پر چلنے والے بن جائیں، اسی کی ہماری محنت ہو، اسی پر ہمارا جان لگ رہا ہو، اسی پر ہمارا مال لگ رہا ہو، تو صالح علیہ السلام کی قوم بھی اسی طرح اس شرط میں کہ ہم مسلمان تو ہو جائیں گے، لیکن مشکل ترین بات انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے پیش کی۔ عام طور پر ہم انسان ہیں، ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں آسان مشکل ہیں، لیکن میرے اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ آسان بھی آسان اور مشکل بھی آسان اللہ پاک کے لیے۔ تو کیا ہوا؟ قوم نے کہا ہم اس وقت آپ کی بات کو مانیں گے، ہم آپ کو لے جائیں گے ایک پہاڑ کے سامنے، بہت بڑی چٹان، اس کے سامنے ہم سب جمع ہو کے کھڑے ہو جائیں گے، اور آپ اپنے اللہ سے کہہ دیں گے اس میں سے اونٹنی نہیں نکل آئی، اور میں چلو، لیکن اس کے بعد بھی اگر نہیں مانو گے پھر اللہ کا عذاب دنیا میں آپ لوگوں کے اوپر آ جائے۔ تو بھائیو، دوستوں، بزرگوں، لے کے قوم کو وہاں پہنچے اور پہاڑ اس چٹان کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ پاک سے دعا مانگی، چٹان ٹوٹی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک اونٹنی آ جائے، اللہ رب العزت سے اضافہ کیا، اونٹنی گابن آئی، بات باہر آئی، اس نے بچہ بھی دے دیا، اونٹنی اور بچہ دو ہو گئے۔ ایسا اللہ کرتے ہیں، اللہ کرنے میں کسی بھی چیز کے دوستوں بھائیوں محتاج نہیں۔ پھر اس پر یہ شرط لگائی کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن آپ کے سارے جانور پانی پیئیں گے، ایک دن ان کے پانی پینے کو، ایک دن یہ چرے گی اور پھر دوسرے دن تمہارے سارے، ایسی شرطیں ہوئی۔ اور دودھ کہتے اتنا لیتی تھی کہ پورے علاقے والوں کو وہ دودھ کافی ہو جاتا،
لیکن پھر بھی حسد اٹھا، انسان کے اندر حسد بھرے ہوئے ہیں. کسی مالدار نے، عورت نے یا مرد نے ایک آدمی کو، غلام کو تیار کیا کہ اونٹنی کو شہید کر دے اور میں تجھے اس طرح دو ظالم بدبخت ہے. پھر اس اونٹنی کو شہید کر دیا اور پھر جو ہے نا اللہ پاک کا عذاب ان کے اوپر آیا. اور کیا عذاب آیا؟ فرشتے نے آگے ایک چیخ ماری، سب کے کلیجے پھٹ گئے، سب بولے جو اللہ کو نہیں ماننے والے. دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بن جائے، اللہ ہی کو ہم اپنے ساتھ لے لیں اور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے وہ ایسا جہان، ایک آرام کا، ہماری خواہشات کو پورا کرنے کا. ہر انسان کے اندر خواہشات کا ایک سمندر رکھا ہوا ہے، بے انتہا، بے تحاش. انسان کے دلوں کے اندر خواہشات ہیں اور ہر خواہش ایسی ہے کہ جو انسان کے بس میں اس کو پورا کرنا نہیں ہے، انسان اس کو نہیں پورا کر سکتا. اور پھر وہ ساری خواہشات وہ اس لیے اس دنیا میں نہیں ہو سکتی کہ دنیا کا یہ قرہ، یہ دنیا کا خلا، یہ دنیا کا طاق سمجھ لو، یہ اتنا چھوٹا سا ہے. انسان کی خواہش کہیں بہت بڑی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے جگہ چاہیے اور وہ جگہ جنت ہے. اور پھر ایک خواہش بھی نہیں، خواہشات، ساری خواہشیں اعلیٰ پیمانے پر ہمیش کے لیے پوری ہوتی چلی جائیں گی اگر ہم اللہ پاک کی اس دنیا کے اندر اس اللہ کو راضی کر لیں، اس اللہ پاک کے حکموں کے اوپر چل جائیں، ان کی منشا کو پورا کر لیں. ہمارے ہر شعبے کے اندر احکام الہی زندہ ہوں اور اس کے اوپر وہ شعبے والے چل رہے ہوں. ہمارے گھروں کا ماحول، ہماری آبادیوں کا ماحول، ہماری مساجد کے اندر اور ہمارے عوام میں اور خواص میں اور ہمارے عورتوں میں اور مردوں میں جب اللہ رب العزت کی کے احکامات کی پابندی ہوگی تو یہ ہمارے لیے اس کی زمین بھی جنت بن جائے گی. برکتیں عام ہوں گی، رحمتیں آسمانوں سے برسیں گی اور آپس میں جوڑ ہوگا، الفتیں ہوں گی، محبتیں ہوں گی اور آرام اور آسائش والی زندگی اللہ رب العزت دنیا میں نصیب کر دیں گے. اور جب دنیا سے ہم پوچھ کر کے آگے چلتے چلے جائیں گے تو ان ایسی خوشیاں اللہ دکھائیں گے نہ کسی ذہن میں کسی کی سوچ میں آئی، نہ کسی کے دماغ میں آئی، نہ دل پر ان کا کسی کا گمان بھی گزرا. دوستو بھائیو، بار بار اس بات کے لیے اس عظیم اور بڑی بات کے لیے بار بار ہم کو جمع کیا جاتا ہے اور ہم جمع ہوتے ہیں کہ یہ بات ہمارے سامنے رہے کہ دنیا گزرگاہ ہے، آخری جگہ ہے، رہ جانے والی چیز ہے. اس کی کوئی چیز بھی آدمی سے جو ہے نا مرمت نہیں کرتی، بلکہ چیزوں کو تو چھوڑ دیجیے. ہر آدمی کو خود کا اپنا جسم، اس ناخن سے لے کر سر کے بال تک، یہ خود انسان کے لیے عبرت کی جگہ ہے. اب ہم خود تو سوچیں، بچپن میں ہمارا کیا حال تھا، ہم کیسے تھے؟ لڑکپن آگے اس میں ہم کیسے تھے؟ پھر نوجوان اس میں ہمارے کیا جذبات اور ہم کیسے تھے، کیا چیزیں پسند، کیا کچھ ہو رہا تھا. پھر ہم جوان ہوئے، کچھ ذمہ داریاں آ گئی ہمارے اوپر، اب اس میں بھی ہمارا کیا حال ہوا. پھر وہ دور بھی گزر گیا، پھر ادھیڑ عمر آ گئی. آہستہ آہستہ ہمارے اعضاء و جوارے نے ہمارا ساتھ دینا آہستہ آہستہ چھوڑ دیا. آنکھوں میں نظریں کمزور ہوتی چلی گئی. اب یہ جو کہتے ہیں کہ میں ہوں تو جب تو ہے میں اپنے ہو گیا، جب میں ہوں تو اپنی آنکھوں کی نظر کو ٹھہرا کیوں نہیں سکتا؟ کیوں مجھ سے جا رہی ہے؟ میرے دیکھتے دیکھتے میں نظریں کمزور ہو رہی اور میرے کان سنتے سنتے میں بھاری پن آ رہا ہے ان کے اندر اور میرے دانت ہلے جا رہے ہیں اور میرا جو سوچ فکر ہے اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں اور میری یاداشت میں بھی کمزوری آ گئی. جو چیز جہاں رکھ لیتا ہوں میں مجھے یاد بھی نہیں کہا ہے، کدھر چلی گئی. ایسی ساری چیزیں اور ہر جوڑ جواب دینے لگتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے دوستو بھائیو، پھر اس دنیا سے بھی ایسے نکال دیے جاتے ہیں. اور جانا کہاں ہوتا ہے؟ ایسی جگہ جو زمین میں گڑھا کھود دیا جاتا ہے، نیچے مٹی، دائیں بائیں سرانے پانتی، اوپر پتھر، اوپر پھر اور مٹی ڈال کے اور ہمیں دبا کے واپس چلے آتے ہیں. کس آدمی کو جو اپنے لباس پر ذرا مٹی بھی نہیں برداشت کر سک رہا تھا، جس کے پلنگ تھے، مسیریاں تھی، تکیے تھے، سرانے تھے، خدمتگار تھے، جس کے لیے گاڑیاں تھی. آج کون ہے؟ آج کون دل میں لانے کے لیے آ رہا ہے اس قبر میں، قبر کی وحشت کے اندر؟ تو بھائیوں دوستوں بزرگوں، قبر کے اندر وحشت
دور کرنے کے لیے، اور قبر کے اندر جنت کا باغ بن جائے، اور قبر کے اندر جنت کی طرف سے دروازے کھل جائے، وہاں کے خوشبوؤں کے جھونکے آنے لگیں، اور وہاں پر آرام اور راحت کوئی جنت کی جیسے آپ کا ارشاد ہے کہ قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا جہنم کے گھروں میں سے ایک گھر ہے۔ اب اس بات پر ہمارا یقین آ جائے، اگر یقین آ گیا کہ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یہ حق اور سچ ہے، تو ہم کون سا راستہ اختیار کریں گے قبر میں جانے سے پہلے؟ آیا وہ راستہ جو قبر کے اندر آگ ہے اور سانپ ہے اور بچھو ہے؟ جیسے ایک بزرگ کا مطالعہ ہے، فرماتے تھے اپنے بیان میں عام طور پر ان کی نقل بھی لوگ بیان کہتے ہیں، فرماتے مرتے ہی 99 آئندہ ہے اس کے اوپر چھوڑ دیے جائے، مرتے ہی۔ تو پھر یہ راستہ پھر اندر بچھو اور آگ، قبر کے اندر آگ جلا دی جائے گی اور قبر اس کے اوپر یوں آ جائے گی، ایک طرف سے دوسرا، تو جیسے بدن کے اندر کی پسلیاں ایک طرف کی دوسرے میں چلی جائے۔ دوستوں بزرگوں، یہ حقائق، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ بات سنتے تو ہیں لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس کا اثر ہم لیتے نہیں ہیں دل پر، وہی کہ وہی ہم ہوتے ہیں، وہی ہماری زندگی ہوتی ہے۔ پھر بھی اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے نیک بندوں کی کوششوں اور ان کے مجاہدوں اور ان کی تکلیفوں کی وجہ سے ایسا عمومی ایک راستہ اللہ نے بنا دیا جو ہم اور آپ اس میں چل رہے ہیں، ہمارے لیے آسانی ہو گئی۔ ہم سے چلوں کے مطالبے ہیں، 4 مہینوں کے مطالبے ہیں، 3 روزوں کے مطالبے ہیں، مقامی کام کے مطالبے ہیں، یہ ساری وہ کٹیاں ہیں وہ زنجیر کی کہ جس کے اوپر ہم اس کے ساتھ لگ کر چلیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ رب العزت ان کامیابیوں تک پہنچا دیں گے آسانی کے ساتھ جو اللہ نے وعدے نیک اعمال پر فرمائے ہیں۔ پیارے دوستوں، اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے، دینے میں بالکل کمی نہیں ہے۔ اب آپ خود کو اندازہ لگا لیں کہ ہم جتنے سارے لوگ اس شبیشوں میں بیٹھے، کیا اندازے کتنے ہزار لوگ ہوں گے، اب ان سب کے لیے جنتیں ہیں، اللہ ہم کو وہاں پہنچا دے، آمین کہہ دو۔ یہ جنتیں ہمارے لیے، اور جنتوں کے محلات ہیں، ہر کتنے محلات اور کتنے درخت ہیں وہاں پر، اور ہر درخت سونے کا، چاندی کی ٹہنیاں اور یاقوت کے پتے اور نور کے پھل۔ اللہ اکبر! ایک ایک پھل آدمی کھاتا رہے، جب دوسری بار اس کو کھائے گا دوسرا مزہ آئے گا، تیسری بار کھائے گا ہر طرف تیسرا مزہ آئے گا، حیران ہو جائے گا۔ 70 جوڑوں اوپر پہنے ہوئے، ہر ایک کا رنگ جدا، ہر ایک کو خوشبو جدا، ایسی اللہ پاک زندگیاں دیں گے۔ پینے کے لیے گلاسوں میں دودھ نہیں ہے، نہریں بہ رہی ہیں، دودھ کی، شراب کی، شہد کی، اور جانا آنا نہیں پڑتا۔ یوں غلام کو اشارہ کیا، جام شراب کا بھرا ہوا سامنے کھڑا ہے، اور وہ کیسا غلام ہے، اس کا چہرہ چاند سے زیادہ روشن، اس کے اوپر تاج سورج سے زیادہ روشن رکھا ہوا، اور ستاروں سے زیادہ روشن موتیوں کی طرح، اس کے گلوں میں موتیوں اور ہیرو جواہرات کے اور موتیوں کے ہار ہیں، اور اس کے بازوؤں کے اوپر کنگن سونے کے پہنے ہوئے، یہاں دنیا کا سونا نہیں وہاں کا۔ جب وہ اٹھ کھڑا ہوگا، آداب بجا لا کے پیالہ شراب کا، وہ جب سامنے پیش کرے گا، اس سے ایک لہریں، اس پیالے سے لہریں اٹھے گی جو ہواؤں میں چلتی ہوئی نظر آئیں گی، اور خوشبو سے وہ مجلس محک اٹھے گی۔ دوستو، بھائیوں، بزرگوں، دھوکے میں پھنسے ہوئے ہیں، چیز ہاتھ میں آتی ہے کبھی نہیں بھی آتی، خواب کیسا دیکھ رہے ہیں، خواب سے بیدار ہو جاتا ہے آدمی، کچھ بھی باقی نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہماری دنیا کی زندگی کا یہ عالم ہے۔ تو ہم یقین اگر کر لیں گے، اسی لیے ہم کو جمع کر کے بار بار یہ بات سامنے لائی جاتی ہے کہ دھوکے میں نہ پھنس رہے ہیں، اور ہمیں خبر بھی نہ دیکھو دنیا کا وقت گزرتے ہوئے پتہ نہیں چلتا، ایک دم سے قبر کا کنارہ آ جائے تو پھر کیا کریں گے؟ پیچھے تو ہٹنے کے نہیں، ہمیں پتہ نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج کا دن ہی لے لیں میں اور آپ سب کیا بیٹھے ہوئے سوچ لیں، تو غور کر لیں کہ یہ آج کا دن میرے اوپر کیسے گزرا۔ میں اگر سوچوں صبح فجر کے بعد میں نے کیا کیا، کس سے کیا بات کی، کیا کھانا کھایا، کیا پیا، کیا ہوا، تو اکثر چیزیں بھول میں آ جائیں گی، کیا ہوا تھا، کیسے ہوا۔ اور اگر کل کو بھی ساتھ بھائی کل میں نے کیا کیا تھا تو سارا بھول بات، پچھلے مہینے کیا کیا تھا، پچھلے سال کیا کیا تھا، اور پچھلے 70 سال میرے اوپر جو گزرے وہ کیا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ہوں یوں آئے اور یوں چلے گئے، پتہ بھی نہیں چلا۔ جب یہ گزرا ہوا زمانہ اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا،
تو میرے عزیز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، تو ہمارا آنے والا وقت ہمارے اوپر کیا کہے، وہ بھی ایسے ہی گزر جائے۔ تو اس وقت سے آنے سے پہلے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہمارے اوپر کوئی نبی تشریف نہیں لائیں گے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو محنت کی دولت عطا فرمائی۔ آپ نے اپنے صحابہ کے اوپر، صحابہ کرام نے مل کر پورے عالم کے اوپر ایسی محنت فرمائی کہ وہ دین آج مجھے اور میرے اور آپ تک پہنچ گیا۔ اور بہن ہی اسی طریقے سے یہ مبارک محنت، جس محنت کے ذریعے سے بھائی دوستوں بزرگوں عالم انسانیت کے دل ہدایت ان کے اندر آتی ہے اور دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انسان اللہ کے حکم پر چلنے والے بنتے ہیں، تو وہ مبارک محنت ہمارے آپ کے اوپر بھی چھوڑ دی۔ ہم ذرا خود یہ مجمع جو ہمارے پاس سب بیٹھے ہوئے ہیں، اگر جو عام مجمع چل رہا ہے اس میں اور اس میں اگر غور فکر کریں گے تو نمایاں فرق نظر آتا ہے چہروں پر۔ ہم معمولی چند مقامی تھوڑا گشت بھی کر لیا، کچھ تعلیم کے حلقے میں بھی بیٹھ گئے، مہینہ پوروں سے روزے میں بھی نکل گئے، روزہ بھی وہ ایسا کیسا بزرگ فرمانے میں 72 گھنٹے کا روزہ لگا، اس میں بھی ہم سے کمیاں ہو جاتی ہیں، مگر اور بہت ساری چیزیں جن میں کمی واقع۔ اگر بہن ہی اسی طریقے سے جیسے حضرات فرماتے ہیں ہماری تعلیم کا حلقہ بھی کسی غم و فکر والا ہو، آخرت کا غم لیا ہوا ہو اور دین کے مٹنے کا درد ہمارے اندر موجود ہو اور دین کے اندر کامیابی کا پکا یقین ہو اور دین کے بغیر دنیا آخرت دونوں جہانوں کی ناکامیابیوں کا یقین، اس یقین کے ساتھ جب ہم گشتیں کریں گے، روزے لگائیں گے، اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو ہماری اندر کی کیفیت بدلی ہوگی۔ بے شک دکاندار ہیں، دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آخرت کے غم میں ڈوبے ہوئے بیٹھے، ویسے بچے کا غم، بیوی کا غم، وہ گھر میں بیمار ہے، اس کی شادی کرنی ہے، اس کا مکان بنانا ہے، اس کو نوکری دلانی ہے، اور وہ جو ہے نا وہ لا علاج مریض بن کر گھر میں پڑا ہوا ہے، اس کے ان چیزوں کے اندر اور ڈھیر ان کے اندر دوستوں اگر ایک اللہ پر یقین ہوگا کہ یہ سب فیصلے اچھائی کے یا برائی کے، سختی یا نرمی کے، خوشی کے یا غم کے، یہ سب فیصلے میرے اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ پاک کی طرف سے کوئی ایک فیصلہ بھی ایسا نہیں ہے جو ان کی حکمت کے خلاف ہو۔ ہر فیصلے کے اندر اس بندے کے لیے اللہ پاک کی طرف سے حکمتیں موجود ہیں، لیکن ہم ان کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے، چیزوں کی کمی اور زیادتیوں کے اوپر معمول کر لیتے۔ میرے پاس روپئے نہیں ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہے، میں اس لیے پریشان۔ ایسے بادشاہوں کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو تخت طاووس پر بیٹھ کر ایسے افسوس اور ارمان کرتے ہوئے دنیا سے چلے گئے کہ یہ چیزیں ان کو کچھ بھی کام نہیں آ سکتی، یہاں تک کہ بعضوں کی قبریں بھی یہاں نہیں بنی، اس کے لیے افسوس کرتے رہے۔ اتنے بڑے جس کو بڑے صغیر کہتے ہیں، اتنے بڑے بادشاہ کی قبر کہیں اور بنی، افسوس کرتے ہوئے ارمان کرتے ہوئے دنیا اس جہاں سے چلا گیا۔ بھائیو، دنیا کی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جن کا ہم سہارا لے سکیں، جن سے ہم دنیا کی کوئی چیز حاصل کر سکیں منفیت کی یا کسی پریشانی سے بچ سکیں۔ پریشانیوں سے بچانے والے اور منفیت نفع دینے والے صرف ایک اللہ ہے، اور کب دیتے ہیں؟ جب بندہ اس کے حکم پر چلے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں پر چلے تو اللہ پاک اس کو دیتے ہیں۔ اس سے بھی تیزی کا معاملہ، جلدی اللہ کے عوامر آ جائیں، جلدی میرے غم چھٹ جائیں، جلدی مجھے خوشیاں حاصل ہو جائیں، اس کے لیے اللہ پاک نے اور یہ سبب آگے کر دیا کہ دین کی محنت کو اختیار کر لو، اس دعوت اور تبلیغ والے کام کے اندر لگ جاؤ، اور کام کے تقاضے پورا کرتے وقت اپنی دنیا کی چیزوں کا خیال نہ کرو کہ یہ کم ہو جائیں گی یا یہ زیادہ ہو جائیں گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ان چیزوں کے اندر نکالا گیا۔ جنگ تبوک میں کیا ہوا کہ ہمارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب تبوک کی طرف ان کو نکالا گیا تو وہ ایسا وقت تھا کہ باغات بالکل پک کر تیار کھڑے اور اب ان میں فصل نکالنا ہے، اتارنا ہے، ایسے وقت میں تبوک کی طرف جانا ہوا، اور حال ایسا تھا گرمی کا کہ گرمی انتہائی زوروں پر تھی، تپتی ہوئی دھوپ ہوتی تھی، اور یہ جو کفار لوگ ہوتے تھے منافقین،
اور یہ یہودی اور نصرانی یہ لوگ کہتے تھے کہ اس گرمی میں کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ فرماتے اس گرمی میں نہ نکلو. تو یہ جواب دیتے اللہ پاک کی طرف سے قرآن پاک میں آیا کہ ان سے کہہ دو کہ جہنم کی آگ اس گرمی سے بہت زیادہ سخت ہے. کہ روزی کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کہ روزی کو چھوڑ کر رزاق کے پاس جا رہے ہیں. روزی اس کے ہاتھ میں، ان چیزوں میں نہیں ہے. اس پر جمے، حکم کو پورا کیا، جب گئے نکلے اور جب واپس آئے اللہ پاک نے ان کو کامیاب واپس کیا. اور یہ سارا پھلوں کے اندر بھی وہ برکت دیکھی کہ جن کے جو قرضے تھے وہ بھی سب اتر گئے. اللہ پاک نے پھر امانی ہم کر دی. یہ کب؟ جب اللہ کے حکم پر جمے اور چلے. تو بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ واقعات ہمارے لیے ہیں. ہم اپنی پریشانیوں کو نہ سوچیں، ان پریشانیوں کو دور کرنے والا ہمارے ساتھ ہے، ان کو جاننے والا ہمارے ساتھ ہے. میرے دل کے اندر کی کیفیت کو بھی وہ جانتا ہے. کہتے ہیں قرآن شریف میں آتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کی شالک سے بھی زیادہ قریب ہوں. اس سے اور قریب کون ہو سکتا ہے؟ بعض تو کہتے ہیں انسان کے دل پر جو خیالات گزرتے ہیں اللہ کے علم میں، اور بعض یوں فرماتے ہیں کہ خیالات گزرنے سے پہلے بھی اللہ کو علم ہوتے کہ کیا خیال گزرے. ایسے خبیر اور علیم ہمارے اللہ، اور ایسی محبت کرنے والے ہمارے اللہ جو اپنی ماں سے بھی 70 گنا زیادہ محبت کریں. ہم کو کب پریشان دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن جب ہم پریشانی اس وقت آتی ہے کہ جب وہ اس اللہ کو بھول جاتے ہیں اور اس کے بلانے میں اس کے حکموں کے اندر کوتاہیاں کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ رب ساری انسانیت اگر ماننے والی بن جائے، ایک آدمی بھی نافرمان نہ ہو، تمام انسان فرشتوں کی طرح نیک ہو جائیں، کوئی ایک بھی گناہ نہ کرنے والا ہوگا، تو آپ بتاؤ کہ اللہ پاک کی بڑائی اور اس کے ملک اور مملکت میں کیا بڑائی آ جائے؟ کچھ بھی نہیں، وہ تو ہے ہی ایسے. اور اگر ساری مخلوق اللہ رب العزت کی نافرمان بن گئی تو اللہ پاک کی بڑائی میں، اس کی مملکت میں، اس کی ربوبیت میں ایک ذرہ برابر بھی فرق واقع نہیں ہوتا. تو کیوں؟ تو وہ ہمارے لیے یہ ساری چیزیں. حکم کا ماننا بھی ہماری منفیات ہے، اور حکم ادھوریاں کرنا اور حکم سے روگردانی کر لینا اور اللہ پاک کی نافرمانی، تو اس میں ہمارے لیے ہی دنیا آخرت کی مصیبتیں. اس لیے اللہ رب العزت اپنی طرف سے احوال کو بھیج کر انسانوں کی تربیتیں کرتے ہیں کہ اس طرح سے نہ کرو، اس طرح کرو. دیکھ لیا تم نے، مجھے ناراض کیا، یہ چیزیں پیدا ہو گئی. اور اگر توبہ پڑھ لو، توبہ کر لو اور معافیاں مانگ لو، حکم پر آ جاؤ، ایک دم سے یہ چیزیں چڑھ جائیں گی. اللہ رب العزت کے سامنے کسی بھی چیز کو، مشکل کو حل کرنے کے لیے پہلے سے کوئی حساب و سامان یا بنایا ہوا کوئی مجموعہ یہ نہیں ہوتا. اس کا عمل ہر چیز پر چلتا ہے. ہر چیز تو حکم آیا بس چیز ہو گئی. اب حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام قوم بنی اسرائیل ان کے ساتھ، اور وہ مصر سے نکل کھڑے ہو گئے. جیسے کہ قوم راتوں رات نکل گئی، اور بادشاہ لوگ جو نمرود تھا اس کو پتہ چلا، وہ دشمن تھا، اسی کی اذیتوں، اسی کی تکالیف اور اس کی طرف آئی ہوئی مصیبت اور بلاؤں سے وہ نکلے تھے. بہت ظلم اٹھائے رکھتا تھا. ان کے بچوں کو ان کے گود سے چھین کر پکڑ کے ذبح کر دیتا تھا، ان کے نوجوانوں کو بے عزت کرتا تھا، اور طرح طرح کی پریشانیاں جن پر بگار لیتا تھا. بگار اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے اوپر کوئی معاوضہ نہیں ملے گا. تم سارا دن کام کرتے رہو، کھانا بھی اپنا کھاؤ، پینا بھی اپنا پیو، اور سارا دن، اور اس وقت دن میں کچھ بھی نہیں ملے گا، اجرت مزدوری، اور صبح سویرے پھر کام پہ آنا پڑے گا. ان تکالیف اور مصیبتوں میں وہ زندگیاں گزارتے تھے. اللہ رب العزت نے موسیٰ نبی علیہ السلام کو ان کے لیے بھیجا اور ان میں بات چلائی. موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان گئے. جیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے وہ ویسے ویسے کرتے تھے. جب اچھا خاصا ہونے لگا اور وہ اللہ کو ایک طرف فرعون کو دعوت دیتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، دوسری طرف قوم میں اپنی بات چلاتے تھے. فرعون ہر بات پر انکار کرتا تھا اور بات کو نہیں مانتا تھا. موسیٰ علیہ السلام اس کو ڈراتے تھے کہ دیکھ جس کرسی کا ہاتھ لگائے ہوئے بیٹھے ہو، جن فوجوں کا غرہ ہے اور جن مال و مملکت کے تمہیں دھوکہ لگا ہوا ہے، ان قریب وہ آنے والا ہے
اور تم اس سے نکل جاؤ تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ رحم فرما کر کہ پھر بھی تو بندہ اللہ کا ہے، اللہ نے تجھے بنایا، اللہ ہی نے تجھے مال دولت دنیا حکومت بادشاہیاں دی، اب وہ یہ اللہ چاہتا ہے اس حال میں بھی تو اگر توبہ کر لے گا اور تو معافی مانگ لے گا، اللہ کے حکم پر چلنے لگ جائے گا، اور تو اپنے قوم کو بھی اپنے ساتھ لے کر اللہ سے معافیا اور یہ چلنے لگے گا، تو یہاں بھی تیرے مزے اور آخرت میں بھی جنت کے مزے ملیں گے۔ اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر تیرے لیے آگے کی یہ ساری چیزیں، موسیٰ علیہ السلام اس کو دعوت دیتے تھے، پھر کبھی کبھی ان پر عذاب بھی آ جاتا تھا، کبھی چوہوں کا، کبھی مینڈک کا، کبھی خون کا، کبھی ٹڈیاں دل بھیج دیتے، ان کی فصلوں کو چاٹ لیتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے کہتے اب دعا کرو، ہم اب مانیں گے اللہ کو، لیکن پھر وہ منکر ہو جاتے، نہیں مانتے اللہ، یہاں تک کہ پھر بنی اسرائیل قوم کے اوپر بظالم یہ ساری چیزیں، اور بنی اسرائیل قوم تو ماننے والی بن گئی اور یہ ظلموں کو برداشت کر رہی تھی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام کے سے انہوں نے کہا، اے موسیٰ، جب آپ نہیں آئے تھے ہمارے اوپر ایسے ہی مظالم چل رہے تھے، ہم ان ظلموں کو برداشت کرتے چلے گئے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، اب جب تو آ گئے، ہمارے اندر اللہ کا نبی اللہ کی رحمت بن کر آ گئے، اور آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہیں، اور ہم اللہ کے سارے حکموں پر چلنے والے ہیں، اور یہ گروہ اسی طریقے سے ہمارے اوپر ظالم جمع ہوا بیٹھا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ کب تک ایسے ہوگا؟ آپ اپنے اللہ سے فرما دیں کہ اس ظالم کے ظلم سے ہم کو چھٹکارا دے دیں۔ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے التجا کی، اللہ رب العزت نے دعا کو قبول فرما لیا اور یہ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی قوم کو جمع کرو، پھر ان کو راتوں رات اس مصر سے نکال دو، چلے جاؤ۔ تو ان کے حکموں کے، موسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے حکم کے مطابق اپنی قوم کو جمع کیا، راتوں رات نکل گئے اور نکل گئے۔ جب اگلے دن صبح اٹھنا ہوا اس قوم کا، اس بادشاہوں کا، یہ جو نمرود تھے، اس کا، اس کے لوگ تھے، فوجیں تھی، جب یہ اٹھا دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، کس کو کام کا کہیں، کس سے پانی بھروائیں، کس سے کام کروائیں، کس سے کھیت میں، کس سے دکان پہ، کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ تو سارے چلے گئے، نکل گئے۔ پھر ان کو پتہ چلا یہ کیا ہو گیا، وہ تو نکل کے چلے گئے۔ تو بھائی تیار ہو جاؤ، فوجیں لے کے ان کو اسلحہ وغیرہ پہنا کے گھوڑوں پر سوار کر کے اوپر ان کو دوڑا دیا گھوڑوں کو۔ اگر موسیٰ نبی علیہ السلام اور قوم بنی اسرائیل جب جا رہے تو ان کو راستہ بھول گیا، اور راستہ جو تھا جب وہ آگے نکل گئے تو بہت بڑا دریا تھا، اس کے کنارے تک پہنچ گئے۔ اب اسی سوچ و فکر میں تھے کہ کیا صورت ایسی ہو جس سے ہماری اور ہم سب پورے قوم باہر نکل جائے، تو ایسا بندوبست ہو، کوئی ایسی چیز ہو۔ اسی سوچ اور اسی اثنا میں پیچھے سے فرعون کا لشکر پہنچ آیا اور انہوں نے زبردست طریقے سے للکارا کہ بچ کے کہاں جاؤ گے۔ اب قوم نے جب دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کی طرف مڑ کے کہا، اے موسیٰ، اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو ہم پورے 2 سکیوں کے پاس کے اندر آ گئے۔ سامنے ایک بہت بڑا دریا چھاٹے مار رہا اور پیچھے فرعون للکار رہا اور گھوڑوں پر سوار اسلحہ اس کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ارشاد فرمایا کہ ہرگز نہیں، میرا رب تیرے ساتھ ہے، میں اس کے حکم پر نکلا ہوں، اس نے مجھے نکلنے کا آپ کے ساتھ حکم دیا ہے، اس حکم کے اوپر میں نکلا ہوں، اور اللہ میرے ساتھ ہے، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ امر کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اے موسیٰ، اپنا یہ جو آسا ہے تمہارے ہاتھ میں، اس کو سمندر کے اندر مارو۔ تو وہ دریا کے اوپر جب وہ آسا مارا تو اسے 12 رستے مارا، ایک جگہ تھا، 12 بڑی بڑی شاہراہیں، پانی ہے تو یوں کھڑا ہو گیا دیواریں بن کر، اور دریا کے اندر رستے خشک، اور 12 قبیلے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو، وہ ان کے اندر سے ہر قبیلہ اپنا راستہ لیا، اور ان کے اندر روتے ہوئے سے دیکھتے ہی دیکھتے وہ باہر نکل گیا۔ فرعون اور اس کے فوج ہکے بکے رہ گئے، یہ کیا ہوا، ڈر بھی رہے تھے، پریشان بھی ہو رہے تھے۔ لیکن اس کی قوم نے فرعون سے کہا، اور ان کے جو پاس بیٹھنے اٹھنے والے لوگ تھے اور ان کے جو وزراء وغیرہ، تو ان سے کہا کہ بھائی یہ راستے دیکھو، تیرا یہ نعرہ تھا، یہ ملک مصر میرا ہے، اس کے اندر چلنے والی نہریں میری ہیں، اور میں خدا ہوں، میں تمہارا بڑا رب ہوں، اور یہ میرے حکم سے سارا نظام چل رہا ہے، تو یہ تیرے حکم سے تیرے لیے ہوا، تو یہاں کے پریشان کھڑا ہو گیا، تو سمندر نے تیرے لیے راستے دے دیے، میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں ایسا ہوا ہوگا۔
تو سمندر نے کیونکہ یہ پہلے سے تو وہ نکل گئے، آپ پیچھے ہیں تو آپ قدم بڑھے، آپ بھی تشریف لے جائیں اندر، ذرا حال معلوم ہو جائے گا کیا حال ہے۔ تو جناب وہ قوم تو ساری موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے فضل اس کے احسان سے وہ صحیح سلامت ایک ذرہ برابر کو آنچ بھی نہیں آئی، پوری کی پوری اس کنارے جا کے کھڑی ہو گئی۔ اور یہ جو لوگ تھے دشمن جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، اللہ کی نہیں مانتے تھے اور دنیا میں غراتے پھرتے تھے اور ان کو حکومت کا غرہ تھا اور ان کو اپنی فوجوں کے اوپر وہ کیا تکبر تھا، اپنے اسلحوں کو دیکھ رہے تھے اور اللہ کی پرواہ بھی نہیں کر رہے تھے۔ اتنے بڑے اللہ نے ہمارے اوپر 7 آسمان ہمارے اوپر چھت بنا کے کھڑے کیے ہوئے ہیں، اتنے اللہ نے ہمارے اوپر سورج چاند کا نظام چلایا ہوا ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، پانی آ رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، بس رہے ہیں، اندھیرے ہمارے لیے، روشنی ہمارے لیے، زمین ہمارے لیے، ساری چیزیں ہمارے اس میں چل رہی ہیں۔ اس ظالموں نے اتنا بڑا ذرہ برابر بھی خیال نہیں کیا، ہر قدم اللہ کی نافرمانی پر اٹھایا، اللہ کی ناراضگی پر اٹھایا۔ میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں کہ دیکھو شرک جو ہے اللہ پاک کو بہت زیادہ ناپسند ہے، ان شرک الظلم عظیم کا اللہ پاک ہے۔ شرک تو یہ وہ شرک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی درخت کا پوجا کرے، کسی پتھر کا کرے، کسی سانپ کا کرے، کسی جانور کا، کسی ہاتھی کا، کسی بھی چیز کا، سورج کا پوجا کرے، چاند کی کرے، ان چیزوں کی پوجا کرے، یہ ایک تو یہ مشرک ہے۔ اور یہ ظالم بدبخت ایسا مشرک تھا، توبہ توبہ، یہ کہتا تھا میں تمہارا بڑا رب ہوں، میں ہوں، اس کا نعرہ یہ تھا، قرآن شریف میں آیا۔ تو اللہ رب العزت نے بھی پھر اس کو ایسا کر کے دکھایا۔ تو پھر وہ کیا ہوا کہ قوم نے کہا یہ سب تیرے لیے، اندر آ جائیے، تشریف لے آئیے۔ تو جب وہ اس نے حرکت کی اندر چلا گیا تو ساری قوم نے بھی اس کے اتباع میں سارے اندر ان تراسوں کے درمیان ہو گئے اچھے طریقے سے، اچھے مزے سے۔ تو جب سارے اندر آ گئے تو دوستوں بزرگوں، اللہ ان کے ساتھ ہے جو اللہ کے ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، اللہ کے حکم پر چلنے والے ہیں، اللہ کو راضی رکھنے والے ہیں۔ اور اللہ پاک ان کو ایسے بچا دیا جن کے ساتھ اللہ نہیں تھا، فوجیں ان کے ساتھ تھی، تخت ان کے ساتھ تھا، آواز ان کے ساتھ تھی، زمین کے خزانے ان کے پاس تھے، ساری چیزیں ایک ذات نہیں تھی جو اللہ کی نہیں تھی۔ تو سب نے ان کو پانی کے اندر ایسا ڈوبتے ہوئے دیکھا جیسا آندیا کے اندر تیز جوش چل رہا ہو تو کوئی دانے اس آندیا کے پانی میں ہو، جیسے جوش کی وجہ سے ابلتے ہوئے پانی کبھی دانے کے اوپر آتے ہیں کبھی نیچے، اس ظالم اور بدبخت ان کو بچانے والا ایک ہی ذات کی اللہ کی، اور اس کو انہوں نے نہیں مانا تو کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ نہ ان کے اوپر آسمان رویا، نہ ان کے اوپر زمین روئی، اور مر گئے بچہ اوپر نیچے ہوتے ہوئے۔ ایک چیز لطیفے کسی اور بھی ہے، یہ بھی سن لو، یہ بھی ایک بات اگر غور کریں گے تو بات پتہ چل جائے۔ فرعون جو تھا اس نے اتنے سال ان بنی اسرائیل پر ان کی پشتوں کے اوپر اس نے ایسے ظالم ڈھائے ہیں تو ان کے دلوں کے اوپر وہ چھایا ہوا تھا۔ اگر سے بنی اسرائیل سارے پار ہو گئے اور اس فرعون کی ساری قوم اور قبائل اس کے وہ غرق ہو گئی، لیکن وہ اتنا دلوں پر دھاک بن کے بیٹھا ہوا تھا کہ ان کے دلوں میں یہ بات نہیں ہے یہ تو نہیں مر سکتا، یہ کہیں زندہ ہوگا، یہ بھی زندہ ہوگا، کہیں نہ کہیں ہوگا، اور آگے جا کے پیچھے صرف دوڑ کے آ جائے۔ کہتے ایک بڑی بات کرو تو اللہ رب العزت نے آگے کا سوتی دلوں سے اس طرح نکالا کہ ایک موج آئی، زہر آئی اور اٹھا کے اس کی لاش کو قدموں میں گرا دی، یہ مرا پڑا ہے، یہ بدبخت مر گیا ہے، یہ زمینوں کا غرہ ہے، چیزوں کا غرہ ہے، ملک مال کا غرہ ہے، حکومتوں کا، فوجوں کا، اللہ کو ساتھ نہیں دیا، اللہ نے یہ کام کر دیا۔ تو دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بس یہ باتیں ہم کو اس بات پر لے کہ دیکھو ایک اللہ کو لینا آسان ہے، ایک اللہ کو ساتھ لینا آسان ہے۔ ماں کو راضی کرنا جو انتہائی طور پر اپنے بیٹے کے لیے رحمت ہے، سراپا، ماں رحمت بن رہی ہے اور کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو سارے گناہوں کو ختم کر دینا، مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں۔ اتنا اللہ اپنے بندوں کو، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں چاہتا ہے، اتنا اللہ رب العزت چاہتا ہے
تو ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے کی تہیا کر لیں اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کے احکامات کو پورا کرنے والے بن جائیں، اپنی ذات سے بھی، اپنی اولاد سے بھی، علاقے والوں کے ساتھ مل کر بھی، مساجد و تمام دنیا کے انسانوں لوگوں آؤ مل کر سب اللہ کو راضی کریں۔ اللہ اتنے مہربان، ایک چھوٹی چیز میں برکت ڈال کے ہمارے لیے، جب اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ پاک کی طرف سے برکتوں رحمتوں والے فیصلے ہوں گے، اور گھر گھر میں ہم برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اولاد میں محبت، گھر والوں میں محبت، ایک دوسرے میں چاہ، چیزوں میں فراوانی۔ مثال کے طور پر پیسے جیب میں تو رکھے ہوئے رہیں گے، سارے کام چلتے چلے جائیں گے، کام چلتے چلے جائیں گے، پوری اس طرح کی ہو۔ بے برکتی ایک کام ہے چھوٹا سا ہے، اس کے لیے پونجی جمع کی، اس کام کو کرنا ہے اور اس کام کو کرنا شروع کیا، بے برکت یہ تھی سارے پیسے ختم، کام باقی۔ اور برکت اس کا نام ہے، کام شروع کیا، ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے ارادہ اللہ کا نام لے کے شروع کیا، کام پورا ہو گیا، پیسہ 1%۔ یہ اللہ کا نظام ہے دنیا میں، اللہ کا تکوینی نظام۔ ایک آدمی دکاندار دکان پر بیٹھ کر یہ سوچتا ہے کہ یہ میں محنت کرتا ہوں، میری محنت کی وجہ سے دکان چل رہی ہے، لیکن اس کو یہ بھی خبر ہونی چاہیے کہ دکان پر تو میں بیٹھتا ہوں اور کس کے دل میں اللہ بات ڈالتے ہیں، میرا خریدار آ جہاں سے بن کے آتا ہے۔ دکان کس علاقے میں ہے، دور کسی علاقے سے ایک آدمی اٹھتا ہے، اس کو کوئی چیز پسند ہی نہیں آتی، سیدھے اس کے دکان پر آتا ہے اور اس کی چیز پسند میں آ جاتی، وہ خرید کے چلا جاتا ہے۔ دکاندار کہتے ہیں یہ میں نے کیا، اللہ پاک نے کیا کیا۔ زمیندار زمین میں بیج بخیر دیتا ہے اور وہ بیج کوپل بن کے اٹھتا ہے اوپر، اور اس سے پودا بنتا ہے، پھر اس سے دانے لگتے ہیں۔ ایک بیج، ایک دانہ گندم کا ڈالا، اس سے 7 کونپلیں نکلی، 7 کونپلوں میں 7 بالے آئے، ہر بالے میں 100 دانہ، تو 700 دانے 101 دانے کے بدلے 7 من گندم کی جائی تھی، 700 من گندم اللہ گھر میں ڈھیر کرا دی۔ اللہ ایسا کام، کیونکہ وہ ذمہ دار ہے، یہ میں نے کیا۔ ایک دانہ بھی مل کے، کوئی سارے مل کے بنا، چاول کا دانہ، گندم کا دانہ، جو کا دانہ کوئی بنا سکے۔ ارے بھائی دوستو بزرگوں، بس اب اللہ کے ہو جانے میں سارا کام ہوتا۔ مشکل یہاں پر آ کے پھنستی ہے، یہاں پہ مشکل آ کے پھنستی ہے۔ اللہ نے کچھ ہمارے اپنے آپس کے جوڑ میں ایسی جو ہم ایک دوسرے کی خیر خواہی کہتے ہیں نا، الخلق و عیال اللہ، یہ مخلوق ساری اللہ کی عیال ہے۔ جو اس مخلوق کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے گا اور اس کو سہولت پہنچانے کی کوشش کرے گا اور اس کو اس کے فائدے میں ہوگا، اللہ رب کو یہ بندہ سب سے زیادہ پسند ہے، ہر چیز میں برکت اس کے ہوگی۔ تو دوستوں یہ برکتوں کو حاصل کرنے کے اپنے بڑے مقابل کو، جس سے ہمارا معاملہ چل رہا ہے، خرید فروخت کا چل رہا ہو، شادی بیاہ کا چل رہا ہو، پڑوس اور پڑوسی کا چل رہا ہو، بس میں، کار میں، موٹر میں، ہوائی جہاز میں، ایک جگہ بیٹھ کے یہ معاملہ چل رہا ہو، ہماری طرف سے ہر ایک کے ساتھ خیر خائی کا معاملہ، بلکہ ہم طے کر لیں جتنے سارے ہیں، اس بات کو طے کر لیں کہ آج کے بعد ہم فرد انسان کے ساتھ ہم خیر کا معاملہ کریں گے، اپنے مال کو دوسرے کے لیے وقت سمجھیں گے، اللہ وہ اس مال کو ختم ہونے نہیں دے گا، اللہ اپنے فضل۔ اور بھائی سب سے بڑی خیر خواہی جو ہے وہ اس وقت انسان جو بے راہی اختیار کیے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے کسی اور طرف کو جا رہے ہیں، قبر بھولے ہوئے، قیامت بھول گئی، پلسرات کا پتہ بھی نہیں، جنت یاد ہی نہیں، دوزخ کا خوف نہیں، اور اس طرح سے جیسے کچھ چیز ہے ہی نہیں، اس طرح پر دنیا کی زندگیاں گزار رہے ہیں، نہ گھر میں کبھی اولاد سے بات، نہ گھر والوں سے کوئی تذکرہ، نہ دوستوں کے درمیان کوئی ایسی بات قبر آ کر قیامت اللہ کی بڑائی کی، اللہ پاک کے حکموں کی، تو اس طرح سے کافر بن کر دوستوں بڑے نقصان کی بات ہے۔ تو سب سے بڑی خیرخائی اس میں ہے کہ ہم جو ہمارے حضرات جو دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت جی مولیا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی یوسف مولانا سب یہ بزرگ، انہوں نے زندگیاں پھیل دی، تکلیفیں برداشت کی، اور ایک آسان سا کام ہمارے سامنے وضع کر کے اللہ سے مانگ کر اللہ سے طے کرا کے رکھ دیا۔ ہم اپنی دکان پر بیٹھے ہیں، 27 دن بیٹھے رہے، 3 دن اللہ کو دے دے، اس سارے بڑے کفار تک یہ بات پہنچ جائے۔
اس پر اللہ کرے گا۔ اب ہم سے یہ نہیں کہ تم 3 دن جو دکان چلاؤ 27 دن تبلیغ کرو سب کام بنے گا، نہیں۔ اب تمہیں 2 گشت کر لو، 1 گشت میں تقریباً 2-2.5 گھنٹے لگتے ہیں، کیا تمہارا ہو جائے؟ اتنی بڑی کامیابی ہاتھ میں آ جا رہی، اللہ راضی ہو جائے۔ اور 1 سال میں 40 دن نکال لو اس غفلت کی جگہ سے، جن اولاد بچوں دکان کاروبار کی سوچ کے اوپر غفلت ہمارے دلوں میں چھا گئی، اور تو بھائی اس غفلت کو دور کرنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر سال میں 40 دن اللہ کے راستے میں نکل، ان 8 چیزوں میں سے نکل کر مسجدوں کے ماحول میں تعلیم کے حلقے اور جناب مشورے اور مذاکرے اور دونوں کی جوڑیاں بن کر محلے اطراف میں ہر ایک سے ملاقاتیں، ہر دکاندار، ہر ریڑھی والا، ہر رکشے والا، ہر ساتھی، ہر مزدور سب کے سامنے بیٹھ کر اللہ ایک ہے، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے بغیر کس سے نہیں ہوتا، کر لو راضی اللہ کو، مل جائے گی دنیا بھی اور آخرت، نہ چھوڑو اس اللہ کو، ورنہ نہ دنیا میں کچھ ملے گا نہ آخرت میں ملنے کی کوئی چیز ہے۔ تو ہر ایک کے اوپر جا کے ایسی محنت کریں گے، راتوں کو اٹھ کر دعائیں مانگیں گے، اور اس طرح پر 40 راتیں ہماری گزر جائیں گی اللہ کے واپس۔ بس دوست اللہ پاک دیکھو ہمارے پورے سال کے کام کیسے بناتے ہیں، ہم کو کیسے کام پہ جماتے ہیں، ہمارے روزے کیسے آسانی سے لگتے ہیں، کام کے ساتھ جوڑ کیسے آسانی سے بیٹھ سکتے ہیں، ہمارے گھروں کا کام، ہماری مساجد کا۔ دوستوں بھائیوں بزرگوں، اسی کے لیے یہ بزرگ حضرات فرماتے ہیں کہ بھائی ہم اللہ کے راستے میں، بات لمبی زیادہ نہیں ہو رہی ہے، بس بات تو خالی غور اور فکر کرنے کی، سوچنے کی بات اور کر گزرنے کی بات۔ ایک بات میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، سارے کام سوچ غور فکر سے کرنے کے، دماغ کو حاضر رکھنے کے کرنے۔ یہ دعوت تبلیغ والا کام ایسا ہے، آنکھیں بند کر کے کرو، اللہ الٹی کو سیدھی کر دے۔ پھر ادھیڑ بن میں تم لگے ہوئے ہو، عمریں کھپا دی، کالی داڑیوں سفید ہو گئی، تمہارے بنائے کچھ بھی نہیں بن رہا، اس اللہ کے سپرد کر کے نکل جاؤ، واپس آ کے دیکھو کیسے بنی ہوئی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرمائے میرے بندے، تو اگر آپ جن کا مفہوم ہے، اے میرے بندے اگر تو آخرت کے غم کو اپنا غم بنا لے تو میں تیرے دنیا کے ان غموں کے لیے کافی ہو جاؤں گا، تجھے میں ان غموں کے حوالے نہیں کروں گا۔ تو ہم ان چیزوں کو دیکھنے کے بجائے دین کے تقاضوں کو دیکھیں۔ ایک طرف تو یہ غم، دکان نہیں چلے گی، کاروبار نہیں ہوگا، یہ غم ہے، ٹھیک ہے آدمی کی محنت ہوئی ہے، مال لگا ہوا ہے، ایک چیز چل رہی ہے، جب اس کے چھوڑ دے تو ظاہر ہے باغ کے اندر خرابی آ سکتی ہے، فصل بیکار ہو سکتی ہے، دکان اجاڑ ہو سکتی ہے۔ لیکن دوسری طرف یہ تو دیکھنا چاہیے کہ انسانیت مخلوق خدا بغیر ہدایت کے جہنم کی طرف جا رہی ہے، وہ نقصان زیادہ ہے کہ یہ نقصان، اور ہمارے اللہ کے راستے میں یہ چلوں سے روز سے کہ بات بنتے بنتے ہوتے مسئلہ یہ ہے کہ یہ کفار اب بھی تیار ہے، یہ تیار ہے ہمارے طرف آنے میں، لیکن ہمارے اعمال کو عمومی طور پر جب دیکھتے ہیں تو وہ بالکل گھبراہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم کیا کریں۔ اور اگر ہم اپنی عملی زندگی کو پیش کریں گے، عملی زندگیوں کا ایسا وہ بھی ہے، بڑے بڑے ملک کو چلانے والوں کے پاس حضرات گئے ہیں تو انہوں نے یہی سوال کیا، کیسی قومیں جو آپ کر رہے ہیں اس پر چل رہی ہوں؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی ملک، کوئی علاقہ، کوئی ایسا کوئی قوم، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا جب تمہارا دین قابل عملی چیز نہیں، ہم کسے اس پر آ جاؤ، پہلے اپنے لوگوں کو ان پر یہ دین ان کو چلنے لگے، جب وہ نمونہ بن کر سامنے آئیں گے تو ہم ٹھہر نہیں سکیں گے، رہ نہیں سکیں گے بغیر کلمہ پڑے ہوئے۔ دوستو بھائیو، محنت کی ضرورت ہے، لیکن پھر بھی محنت تھوڑی سی، اثرات اللہ اس کے بہت زیادہ ڈال رہے ہیں، ہمارے اوپر نہیں چھوڑ رہے، ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سک رہے، نہ ہم اپنے آپ کو ہدایت دے سک رہے ہیں۔ وہ تو ایک محنت قربانی کے ساتھ چاہیے، جب وہ محنت قربانی کے ساتھ چلتی رہے گی اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں گے، اللہ ان قربانیوں کے بدلے خدا پاک دعاؤں کو قبول فرمائیں گے، اور تمام انسانیت کے دل اللہ رب العزت کے 2 انگلیوں کے درمیان گویا کہ جیسے ہیں، یوں پلٹا اور پھر گئے اسلام کی طرف۔ ایسا ہوا ہے، پتھروں کے اندر سے آوازیں آئی ہیں، بت جب بت پجاری میں بت خانے میں گیا، اندر سے بت نے آواز کی، پیچھے ہٹ، مسجد والوں کو تلاش کر، مسجدوں کو تلاش کر، اور اب بت ہلاک ہو گئے سارے،
اور بتوں کا زمانہ نہیں، مسجد والوں کا زمانہ ہے. وہیں سے پیچھے آتا کلمہ پڑا مسلمان. اب اس کو کسی نے دعوت نہیں دی ہے، بت میں سے آواز ہے. بکریاں چلا رہا ہے جنگل کے اندر، ویرانے کے اندر، اور ایک بھیڑیا آیا، اسے بکری پہ حملہ کیا، اٹھا کے لے گیا. پھر پیچھے بھاگا، اسے چھڑا دیا. تو وہ دو پیروں پر منہ بیٹھ کر کہتا ہے کتنا ظالم آدمی ہے، میری روزی میرے منہ سے تو نے لے لی. وہ حیران تعجب، ایسے تعجب، یہ درندہ جنگل کا عربی زبان میں مجھ سے صحیح بات عربی زبان میں بات کر رہا ہے، میری زبان میں مجھ سے بات کر رہا ہے جنگل کا درندہ. اس نے کہا تعجب میرے اوپر نہ کر، اپنے اوپر کر. ایسے وقت میں بھی جب مدینے کے اندر دعوت عام چل رہی ہے، وہ میں اسلام قبول کر کر کے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، اور تم ایسے وقت میں بھی بکریوں کی پوچھ پکڑ کر ویرانوں میں پھر رہا ہے. اپنے آپ کو خبردار کر جا، کلمہ پر مسلمان ہو. سیدھا مدینہ منورہ آیا، سارا قصہ بیان کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے. ایسے حالات بن جاتے ہیں دوستوں، بھائیوں، بزرگوں. لیکن ہم اتنے کمزور ہیں، اتنے یعنی ایسے ہم بھول گئے ہوئے ہیں کہ ہم یہ بھی نہیں پتہ کہ کیا چیز بھول گئے. یہ محنت ہم بھول گئے، یہ دعوت والی مبارک اور حاجی محنت. اس کے لیے بھائی کسی کا کچھ بھی نقصان نہیں، بلکہ فائدے پر فائدے ہو رہے ہیں. کیا فائدے ہو رہے ہیں؟ صرف برکتیں آ رہی ہیں. جو لوگ اس وقت پریشان ہیں، اولاد ہماری بات نہیں مانتی، فلانا یہ ہو رہا وہ ہو رہا، یہ سب یہ وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ میں اللہ کے تسلیے مخلص نہیں ہوں، میں اللہ کے عوامر کی پرواہ نہیں کرتا. اور جب اللہ کا امر آتا ہے تو میں چیزوں کو دیکھتا ہوں، یہ اجڑ نہ جائے، فلاں خراب نہ ہو جائے، پیچھے ہٹ جاتا ہوں، اس سے ہمارا کام خراب ہو. یہ تو اللہ کی اطاعت میں ہر چیز اللہ جیسے گزارش کی گئی چھری کے نیچے بھی اللہ پاک جان کو بچا سکتے ہیں. جب اللہ کے راستے میں نکلیں گے یہ پریشانیاں نہیں رحمت بن کر آئیں گی. وہ کسی کا قول، کسی نے کہا کہ جب مجھے نکلنے کو کہا گیا، جب میں نکلنے کا ارادہ کیا تو ہر چیز کو دیکھا کہانی زنجیر تھی میرے گرد اور اطراف میں پھیلی ہوئی، لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا. بچوں کا کیا ہوگا، ان کے اسکول کا کیا ہوگا، فلانا بیمار ہے اس کی دوا دارو کا علاج کرو، اس میں کیا بنے گا، یہ کیا بنے گا، وہ کیا بنے گا. ان چیزوں میں ادھر پریشانیوں میں چل رہا تھا. وہ بابا تھا بھائی نکلو، وقت آ گیا ہے، نکلو، جماعت بن چکی ہے، نکلو. تو توکل کر کے جب میں نکلا، جب نکل گیا مڑ کے دیکھا وہ کہانی زنجیریں نہیں تھی، وہ بکری کے جالے تھے جن میں پھنسا ہوا. تو ایسا ہم سب بکری کے جالوں کے اندر پھنسے ہوئے. اللہ رب العزت کے لیے ساری مخلوق اور ساری مخلوق کا بنایا، چاہے جو بھی کچھ اس میں چھوٹی ہیں بڑی ہیں چیزیں ہیں، جو بھی ہیں، نفع کی ہیں نقصان کی ہیں، یہ سب بیت العنکبوت ہیں. مچھلی یہ مکڑی کے جالے ہیں اور یہ مچھر کے پر ہیں، ان سے کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کا یقین ہٹاؤ دل سے. اللہ کا امر بہت بڑی زبردست. ایک سبحان اللہ زبان سے نکلتے ہی جنت میں درد لگ گیا، 100 برس تک گھوڑا دوڑتا رہے، سائی ختم نہیں ہوتا. بتاؤ یہ حقائق ہے. تو اس لیے پیارے بھائی دوستوں بزرگوں، اب ہم نے تہیہ کرنے میں ایک درخواست یہ ہے کہ اب ذرا سا مطالبہ ہونے والا ہے. سارے بھائی ہمارے اخیر تک سب ایک سطح پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بات کو سن رہے ہیں، اور اس کے ہم محتاج ہیں. اس بات کے سننے پر ہماری اللہ دنیا کی زندگی بھی بنا رہے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں، فرشتے متوجہ ہیں، اللہ کی طرف سے حکم آ رہا ہے. میرے بندے سب چھوڑ چھاڑ کر یہاں اس گھر میں آ کے میرے میں بیٹھ گئے اور میری باتوں کو سن رہے ہیں. قیامت، قبر، آخرت، نیکی بدی، میری عظمت، قوموں کے احوال اور یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، اور اللہ پاک کی رحمت کو توجہ ہے. فرشتے تیار بیٹھے، دعائیں قبول ہیں. دوستوں بزرگوں، اس حد تک اب ہو چکا. اب تھوڑی دیر اور تھوڑی سے بھی تھوڑی دیر اور اسی طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے جم کر بیٹھے رہیں. جب اخیر میں کچھ اعلانات، کچھ ترتیبیں ہیں، وہ آپ کی خدمت میں گزارش کر دی جائے گی. اس کے بعد جب عرض کیا جائے گا کہ آپ حضرات اپنی ضرورتوں میں لگ جائیں نماز کی تیاری، تو ہم سب اٹھ کر آئے ہی اس لیے. تو اب جو آدمی ایک شخص اٹھتا ہے نا جی، تو وہ پھر سارے، تو اس لیے گزارش ہے، وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں کتنا نقصان کر رہا ہوں، میں کتنا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی پریشانی. تو اس لیے دوستوں بھائیوں بزرگوں، سب سے جم کر بیٹھنے کی درخواست ہے. تھوڑی سی دیر لگے گی اور مطالبے چل رہے ہوں گے، لوگ اٹھ کر اپنے نام پیش کر رہے ہوں گے. اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. کچھ نقد نکلیں گے، کچھ دیر بعد نکلیں گے. نقد نکلنے والوں کی بھی نیکیاں اللہ ہمیں دیں گے،
اور کچھ دیر بعد نکلنے والوں کو جب بھی نکلیں گے اللہ پاک ان نیکیوں کو بھی ہمیں عطا فرمائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ مجمع کی برکت سے ہی وہ اٹھ کے دے رہے ہیں اور ہم جدا نہ ہو, اٹھ کے نہ جائیں. تو اس لیے سب سے گزارش ہے تو سارے ساتھی تھوڑی دیر کے لیے سب بیٹھے رہیں گے نا انشاءاللہ. سب نقد کر کون کون اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے دلوں کے لیے جانے کے لیے تو وہ ارشاد فرمائے.